مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں پہنچ چکے ہیں کل رات کو، اور انہوں نے جہلم کے ایک مشہور چوک پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دفاع نہیں کر سکتے، تو اس میں تو سب علماء کرام آ گئے، تو کوئی بھی اگر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ بات کرو نا۔ پھر آپ امام کعبہ کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس مزاج کے بندے ہی نہیں ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کو لے آؤ، وہ مجھ سے بات کرے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس مزاج کے بندے ہی نہیں ہیں کہ وہ مناظرہ کریں، بحثوں بات۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو مفتی صاحب چلے گئے تھے، پتہ ہے اب کیا ہوگا؟ انجینئر بولے گا میں تھا ہی نہیں، میں آؤٹ آف جہلم تھا، میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ پہلے یا تو یہ بہانہ بنائے گا کہ میں یہاں پر موجود نہیں تھا، مفتی صاحب اچانک آ گئے۔ نمبر 2، یا تو پھر کہے گا کہ میری تیاری نہیں تھی، اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکا۔ یا تیسرا یہ بہانہ کرے گا کہ ہماری تو بات یہ ہوئی تھی کہ نادر علی کو بیچ میں لائیں گے، وہ نہیں مشکرہ جو تھا، وہ اس کو بیچ میں لے کے آئیں گے، آپ نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، آپ تو اس کو لائی نہیں، آپ اکیلے بیچ میں آ گئے ہو، لہٰذا ہم بات نہیں کرتے۔ یا اس کے علاوہ کہے گا جو آپ نے نمبر دیا تھا وہ تو لگ ہی نہیں رہا، وہ مل ہی نہیں رہا، انجینئر نے مفتی صاحب نے خواہ میں ہمیں پریشان کر رکھا ہے، عجیب باتیں کر کے چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو صرف گولیل یوں کر کے دکھاؤ، بلکہ گولیل نہ دکھا، جیسے میں یہ 2 انگلیاں دکھا رہا ہوں، اسے 2 انگلیاں اس کو دکھا تو وہ گولیل سمجھ کے بھاگ جائے گا۔ اتنا ڈرپوک کوا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا بھی بالکل منوان اتنا ہی ڈرپوک ہے، شاید اس سے زیادہ نہ ہو۔ اب گزارش یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائی اور دوست اور بزرگوں، مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں پہنچ چکے ہیں کل رات کو، اور انہوں نے جہلم کے ایک مشہور چوک پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک نمبر بھی دیا کہ ہمارے دوست ہیں، ان مولوی صاحب سے بات کریں اور رابطہ کریں تاکہ آپ سے بات کی ابتدا کی جا سکے اور بات کو آگے بڑھایا جا سکے، لیکن ان شرائط پر بات ہوگی۔ نمبر 1 کہ آپ 1.5 گھنٹہ المہند علی المفند پر اعتراضات کریں گے، ہم ان کے جوابات دیں گے۔ نمبر 2 پھر 1.5 گھنٹہ ہم ان باتوں پر اعتراضات کریں گے جو آپ نے کیے ہیں صحابہ کرام پر، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو تھا مفتی صاحب کی تقریر کا خلاصہ۔ اب گزارش یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی مشابہت ایک شیر سے نہیں ہے، کسی بہادر جانور سے نہیں ہے، بلکہ اس کی مشابہت ایک کوے سے ہے۔ کوے کے اندر 3 صفات موجود ہوتی ہیں جو من و عن انجینئر محمد علی مرزا کے اندر پائی گئی ہیں۔ نمبر 1، کوا شاطر ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت ذہین ہوتا ہے، دھوکہ دینے میں ماہر ہوتا ہے، لہذا یہ پہلی صفت بدرجہ اتم انجینئر محمد علی مرزا کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اس کا میں آگے دلیل بھی دوں گا۔ نمبر 2، کوا جو ہے وہ ڈرپوک بھی بہت ہے، انجینئر محمد علی مرزا ڈرپوک بھی بہت ہے۔ کوے کے اندر تیسری صفت ہے کہ کوا کائیں بہت کرتا ہے، خاص کر جو چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہ ہو، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو نا، اس پر بھی اپنی فیملی کو اور اپنی کمیونٹی کو جمع کر دیتا ہے، اور پھر کائیں ٹائیں چائیں پائیں سائیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے اندر بھی یہی صفت ہے، بات ہو نہ ہو اس بات کا بتنگڑ ضرور بنانا ہے، پھر وہ اس پر آئیں ٹائیں شائیں بائیں وہ خود اور اس کے چاہنے والے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، انجینئر محمد علی مرزا شاطر ہے، ذہین ہے۔ شاطر کس کو؟ دھوکے باز کو کہتے ہیں۔ ایسا ذہین کہ دوسرے کو دھوکہ ایسا دے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں دھوکے میں ہوں۔ مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، میرا چیلنج ہے، وہ اپنے علماء کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی کتابوں کا دفاع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ دھڑلے سے یہ بولتا ہے۔ چلو یہ ویڈیو بھی آپ سن لیں۔ ویسے میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے میں چھوٹوں موٹوں سے بات نہیں کروں گا، میں یا تو پھر امام کعبہ سے بات کروں گا یا مولانا طارق جمیل صاحب سے بات کروں گا وغیرہ وغیرہ۔
اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دفاع نہیں کر سکتے، تو اس میں تو سب علماء کرام آ گئے، تو کوئی بھی اگر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر آپ بات کرو نا. پھر آپ امام کعبہ کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ مولانا طاہر جمیل صاحب کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس مزاج کے بندے ہی نہیں ہیں. مفتی تقی عثمانی کو لے آؤ، وہ مجھ سے بات کریں. آپ کو پتہ ہے وہ اس مزاج کے بندے ہی نہیں ہیں کہ وہ مناظرہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، یا ایسے جو تمہارا مزاج ہے اس مزاج کے مطابق بات کریں. تو ان کا مزاج ہی نہیں ہے، تو آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ آپ کی بات کا جو آپ نے جو ڈھکوسلا پھینکا تھا نا اس کا بس رکھ رکھا ہو جائے. تو لوگ کہیں ہاں انجینئر نے چیلنج بھی دیا تھا اور کوئی آ بھی نہیں رہا، امام کعبہ بھی نہیں آ رہا، مولانا طاہر جمیل بھی نہیں آ رہا، اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب بھی نہیں آ رہے، کوئی بھی نہیں آ رہا اس سے بات کرنے کے لیے. بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا عالم. بھائی عالم نہیں ہے، وہ ہوشیار ہے، بڑا شاطر ہے، اس نے دھوکہ دے دیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر اعتراضات علماء دیوبند پہ کر رہا ہے وہ، تو علماء دیوبند کا کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو تو بات کرو نا. لیکن وہ بات نہیں، پھر اس سے دوسری شرط یہ لگا رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی آئے، مولانا طاہر جمیل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، اس کو بات کرنی ہی نہیں ہے. نمبر 2، کوے کے اندر دوسری صفت ہے وہ ڈرپوک ہے. غلیل آپ یوں اٹھائیں، غلیل آپ اٹھائیں اور پھر اس کے اندر کچھ بھی رکھیں، پتھر وغیرہ، پھر وہ کسی بھی جانور کو آپ ماریں، شکار کریں نا، تو وہ دیکھتا رہے گا، دیکھتا ادھر ادھر دیکھتا رہے گا، آپ کو نہیں دیکھے گا. جب یہ پتھر یہاں سے نکلے گا نا اس کی طرف جائے گا تو وہ دیکھ کر اڑ جائے گا، یا پھر اتنا سادہ ہوگا تو بیٹھا ہی رہے گا، وہ مر جائے گا، گر جائے گا. لیکن کوا اتنا شاطر ہے، کوا اتنا ڈرپوک ہے کہ اس کے لیے آپ پتھر نہ ڈالو، اس کو صرف گلیل یوں کر کے دکھاؤ، بلکہ گلیل نہ دکھا، جیسے میں یہ 2 انگلیاں دکھا رہا ہوں، ایسے 2 انگلیاں اس کو دکھا تو وہ گلیل سمجھ کے بھاگ جائے گا. اتنا ڈرپوک ہے کوا. تو انجینئر محمد علی مرزا بھی بالکل منوان اتنا ہی ڈرپوک ہے، شاید اس سے زیادہ نہ ہو. وہ کیسے؟ وہ ایسے، اس نے جو اکیڈمی بنائی ہے قرآن سنت مخالف اکیڈمی جہلم میں، اس اکیڈمی کے باہر تک ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہم باہر کھڑے ہیں، مہربانی کریں آؤ ہم سے بات کرو. اس عالم کا نام تھا علامہ عبدالغفار ذہبی صاحب. تو اس کا ایک چیلا آیا، نہیں حضرت بات نہیں ہو سکتی، بس حضرت جی بس آپ بڑے ہیں، بس آپ علماء ہیں، بس حضرت بس حضرت بس حضرت کر کے وہ ادھر ادھر کی مار کے اور اجازت لے کر چلا گیا کہ ہم بات نہیں کر سکتے، انجینئر صاحب آپ سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ اتنے ہی اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو، اتنی آپ ہوشیار ہو، فتین ہو، ذہین ہو اور عالم ہو، اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، اور مجدد کہتے ہو اور محدث کہتے ہو، تو پھر بات کرو نا. ایک آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم سے بات کرو، تم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اتنا تم ڈرتے ہو، اتنی تو جرت ہی نہیں ہے کہ سامنا کر سکو. نمبر 1 دلیل، اس کی بھی ویڈیو ملاحظہ کر لو، چلو دیکھ لو ویڈیو. علامہ ذہبی صاحب دروازے پر کھڑے تھے آ کر اکیڈمی کے سامنے. میری بات یہ آپ میری بات سنیں، میری گزارش ہے، آپ اپنی ویڈیو بنائیں اپنے کیمرے سے، آپ اس طرح نیٹ پہ چڑھائیں، نیٹ بھی اپنا، بل بھی اپنا، موبائل بھی اپنا، کیمرہ بھی اپنا. ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں، ہم اپنے نیٹ سے چڑھائیں گے، اپنے خرچے سے چڑھائیں گے. اپنے گھر بنائیں. معاملہ نہیں بات کی ہے، بڑی معذرت چاہتے ہیں. آپ پیارے بھائی ہیں، اچھے لوگ ہیں، بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے آنے کی بہت شکر گزار ہیں. ہمارے لائق کھانا، چائے، پانی، بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو اختیار میں ہے وہ ہم کریں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی پرمیشن دیں گے، ہم نہیں چاہتے، ہر قسم کا تحفظ دیں گے. ہم اسٹوڈنٹ نزدیک ایک گھنٹے کا سفر ہے. جدھر بھی بیٹھ نہیں، آپ اپنے بڑے حضرات کو، انجینئر صاحب کو لائیں نا. اللہ آپ کو خوش آپ تو رکھے. سارے اسٹوڈنٹ ہیں، انجینئر صاحب تو پڑھے لکھے حضرات ہیں نا. ناراض نہ ہوئیے گا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. ہاں یہ یہاں کا مقام ہم تو گئے ہیں، اب وہی تیار نہیں ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لیبارٹری کے سامنے ہی بتائیں، سامنے لیبارٹری بھی دکھائیں. ہاں، اور وہ یہ بھائی سامنے لیبارٹری حال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کیمرے سے اس کو مطلب ریکارڈ بھی نہیں کرنے دیں گے. مقصد تو پھر نہیں ہے بات کرنے کا، لائیو بھی نہیں چلا سکتے، اور آپ جو ہے نا موبائل سے بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے. ابھی تو یہ باہر ان کے پرندوں نے کہا ہے، اور خود وہ تیار ہے یا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے وہ خود بھی تیار ہے. اسی طرح مجھے بھی لگ رہا ہے. ویڈیو آپ نے دیکھی. نمبر 2، اہل حدیثوں کے ایک عالم ہیں حافظ یحییٰ نور پوری صاحب. انہوں نے تو بڑا کمال کا کام کر دیا. انجینئر مرزا کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، بھائی نکلو باہر. اور انجینئر ایسا گم ہوا جسے گدھے کے سر سے سینگ گم ہو جاتے ہیں. دروازے تک نہیں آیا، اتنا ڈرپوک ہے یہ. اب پھر ان کے لڑکوں نے کیا مشہور کر دیا
کہ حافظ نور پوری نے گنڈے لے کر مرزا کے دروازے پر آ گیا تھا اور لڑنے کے لیے آ گیا تھا. اور بھائی لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, آپ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن آپ کے اندر اتنی حوصلہ ہی نہیں ہے, آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی شیر والی صفات تھوڑی ہیں, کوے والی صفات ہیں. ڈرپو کو آپ میں اتنا سامنا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تبھی تو آپ باہر نہیں نکل رہے تھے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نمبر 1 وہ شاطر بھی ہے, نمبر 2 وہ ڈرپوک بھی ہے. یہ دونوں صفت کوے والی. تیسری صفت کوے کے اندر ہے وہ کائیں کائیں بہت کرتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا بھی کائیں کائیں تھوڑی کوئی عبارت اوپر نیچے اگر ہو نہ ہو تو چلو ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیں گے, لیکن نہ ہو تو بھی چیختا رہتا ہے, اتنا چیختا ہے, اتنا کائیں کائیں کرتا ہے, اتنا کائیں کائیں کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ والے جو ہیں اس کی کمیونٹی والے جس طرح کوے آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور کائیں کائیں کرتے ہیں, تو یہ بھی کائیں کائیں کرنے میں شروع ہو جاتا ہے. نتیجتاً پھر اس کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے ہوشیار ہیں, ہم کتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کے علماء کچھ بھی نہیں آتا, مفتیان کو کچھ بھی نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ ناب شناب کہتے رہتے ہیں. تو یہ جو ٹائیں ٹائیں کرتا ہے نا, تو یہ کوے والی صفت ہے اس کے اندر. یہ شیر والی دھاڑ نہیں ہوتی کہ اگلا آدمی سے ڈر جائے, کیونکہ اگلا کوئی ڈرتا تو اس کے دروازے پر کوئی نہیں آتا, اس کے اکیڈمی کے سامنے کوئی نہیں آتا. معلوم ہوا یہ گھر سے نہیں نکل رہا, یہ ڈرتا ہے. تو کوے کے اندر 3 صفات ہیں. ایک وہ شاطر ہے, انجینئر بھی شاطر ہے. کوا ڈرپوک ہے, انجینئر بھی ڈرپوک ہے. اور کوا کائیں کائیں بہت زیادہ کرتا ہے, تو انجینئر بھی وتھ فیملی کائیں کائیں بہت زیادہ کرتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو مفتی صاحب چلے گئے تھے, پتہ ہے اب کیا ہوگا؟ انجینئر بولے گا میں تھا ہی نہیں, میں آؤٹ آف جہلم تھا, میں کیسے بات کر سکتا تھا. پہلے یا تو یہ بہانہ بنائے گا کہ میں یہاں پر موجود نہیں تھا, مفتی صاحب اچانک آ گئے. نمبر 2, یا تو پھر کہے گا کہ میری تیاری نہیں تھی اس وجہ سے میں بات نہیں کر سکا. یا تیسرا یہ بہانہ کرے گا کہ ہماری تو بات یہ ہوئی تھی کہ نادر علی کو بیچ میں لائیں گے, وہ نہیں مشکرہ جو تھا وہ اس کو بیچ میں لے کے آئیں گے, آپ نے بھی کہا تھا, میں نے بھی کہا تھا, آپ تو اس کو لائی نہیں, آپ اکیلے بیچ میں آ گئے ہو, لہٰذا ہم بات نہیں کرتے. یا اس کے علاوہ کہے گا جو آپ نے نمبر دیا تھا وہ تو لگ ہی نہیں رہا, وہ مل ہی نہیں رہا, انجینئر نے مفتی صاحب نے خام خواہ میں ہمیں پریشان کر رکھا ہے, عجیب عجیب باتیں کر کے چلا گیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن بات سن لیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کے دادا, پردادا, تردادا, سردادا, لکڑدادا, پکڑدادا, اکڑدادا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب کا سامنا کر سکیں. انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی 48 گھنٹے ہونے والے ہیں, ابھی تقریباً میرے خیال 17-18 گھنٹے ہوئے ہیں. 48 گھنٹے کے اندر انجینئر کا رابطہ نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بندے سے. لہٰذا مفتی صاحب آپ نے اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ کا جانا خواہ میں وہاں پر یہ وقت ضائع کرنا ہے. اور وہ انجینئر محمد علی مرزا گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے, بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے, وہ ایسے ہی بس کائیں کائیں کرتا ہے. آپ خواہ میں اس کے کائیں کائیں کے اوپر چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے, ایمان کی زندگی, ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.